یہ ان لوگوں نے لکھا کیسی تعظیم کرو؟ کہا جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے حضور کی ایسی تعظیم کرو۔ بڑے بھائی کو تو لوگ گالیاں بھی بولتے ہیں، بڑے بھائی کو تو لوگ الا بھی کرتے ہیں۔ جب یہ بات کہی گئی امام اہل سنت کے دور کے اندر، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا جواب دیا؟ بڑے بھائی کی بات کہی گئی، حضور کی تعظیم کیسی کرو؟ کہا جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ ہم ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، قرآن کہتا ہے عزت کرو توقیر کرو۔ صحابہ نے کیسی عزت کی حضور کی؟ حضور کے دروازے پر اگر کوئی صحابی پہنچتا اور حضور کو بلانا چاہتے تو دروازہ لاک کرنے کے لیے انگلی مارتے، کوئی پیر مارتا ہے، کوئی کنڈی ہلاتا ہے، یہی طریقہ ہے نا۔ لیکن سرکار کے دروازے پر جب صحابہ پہنچے تو اپنے ناخن سے دروازے کو مارتے تھے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اپنی آوازوں کو کم رکھتے تھے۔ یہ عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ نے ہمیں عطا فرمایا، امام نے وہی عقیدہ بیان کیا۔ نبی کی تعظیم معاذاللہ ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی کرتے ہو۔ جب ایسی بات کہی گئی کچھ ملاؤں کے ذریعے، آج بھی کتابوں میں لکھی جاتی ہے لیکن ہماری قوم کو سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ارے جو ایسا عقیدہ رکھتا ہو امام صحیح نہیں ہو سکتا۔ حضور کی تعظیم کیسے کرو؟ کہ بڑے بھائی کی معاذاللہ، کیا صحابہ نے بڑے بھائی کی تعظیم کیسے حضور کی تعظیم کی؟ ارے وہ تعظیم میں اپنی جان بھی قربان کر دیتے تھے وہ حضور کی۔ اب یہ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو غار ثور میں کہ اپنا پیر کے اوپر مار رہا تھا، ناخن جو ہے سام نخ مار رہا تھا، پیر نہیں ہلایا، حضور کے لیے جان دے دی۔ یہ عقیدہ صحابہ نے دیا، حضور کو بڑے بھائی کی طرح مانو، اتنی تعظیم کرو، یہ عقیدہ تمہارا تھا۔ جب یہ بات کہی گئی امام اہل سنت کی شان یہ تھی، دلیلوں کی روشنی میں جواب دیتے تھے، قرآن کی آیتیں ہوتی، حدیثوں کے انبان لگا دیتے تھے، ائمہ کے قول ہوتے تھے۔ لیکن جب امام اہل سنت کے سامنے یہ کہا گیا تھا کہ معاذ اللہ حضور کی تعظیم ایسی کرو جیسے بڑے بھائی کی تعظیم کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، اور یہ جواب قیامت تک کے لیے تھا۔ آپ کہتے ہیں حضور کی تعظیم ایسے نہ کرو، حضور کو کیسا مانو، حضور کے بارگاہ میں ہم کیوں کہیں، کیا کہیں؟ تو آپ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باقی خلیل کا کلے زیبا کہوں تجھے، ارے تیرے تو بس عیب تراہی سے ہے بڑی، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ارے یار حیرت میں پڑ گیا، اس کو کیا کہوں، کیا شان ہے تیری۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حیران ہوں، ارے میں کیا کہوں حضور کو، گھٹاؤ تو تعظیم میں، گھٹاؤ تو میری بے ادبی میں آ جاؤں، بڑھا دوں تو شرک ہو جائے۔ اب اعلیٰ حضرت کا علم کا قلم اٹھا، کہتے ہیں کہ جب تو نے کہا بڑے بھائی کی طرح تعظیم کرو تو کہتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ حضور کی بات میں کیا کیا کہوں تجھے۔ آہا یہ لفظ بہت اچھا ہے، کیا کیا کہو، کیا کیا کہو، کیا کیا کہو، کہنے کی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی۔ پھر کہتے چپ ہو رہا، سب بولے چپ ہو رہا، میں یہ کیا کیا کہوں تجھے۔ اور پھر کہتے ہیں لیکن رضا نے، اب کہتے ہیں اب کہہ دیا نا کہ میں کیا کہوں حضور کو۔ اللہ اکبر، حضور محدث اعظم ہند، جب محدث اعظم ہند بن گئے، ان کے گھر والوں نے کہا جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں افتاح سیکھو، آپ پہنچے وہاں، حضور محدث اعظم کہتے تھے اعلیٰ حضرت مجھے وہ علم دکھا دیجیے جہاں لوگوں کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، وہ علم سکھا دیجیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے او سید صاحب آپ کے نانا کے گھر کی تو سب خیرات ہے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت جب حضور کے موضع پر گئے تو یہ نہیں کہا کہ فتاوی رضویہ لے کر آیا، کنز ایمان لے کر آیا، اپنی خدمتوں کی بات نہیں کی، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیر جو تیرا غوث ہے، جو میرا غوث ہے، اور لانے لا بیٹا تیرا۔ وہاں بھی یہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر کہتے ہیں نہ کہنے کی سب کچھ ان کے ثناء کی خاموشی، چپ ہو رہا، یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ پھر کہتے ہیں اب سوچ لیا حضور کو کیا نام دو، اللہ اکبر حضور کی کیسی تعظیم ہونی چاہیے۔ تو پھر کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔